مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا شکر الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو ایک میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ جو پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم ریلیشن شپ کے اوپر بات کی، پیرنٹس کے اوپر، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر، اللہ کا شکر اس کا بہت زبردست فیڈ بیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اپنے گھر کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان باتوں پہ عمل کیا تو بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سفر میں، جیسا کہ ہم کو پتہ ہے ہم جو بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے کرتے ہیں۔ آؤ مل کر ادب کے ساتھ، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ، ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اللہ کا کلام سنتے ہیں، یہ اللہ کا ایک کلام ایسا ہے کہ دلوں پہ اترتا ہے اگر ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ بندہ سنتا ہے، اور اوپر سے رمضان اور قرآن کا تعلق ٹوگیدر، کہتے ہیں نا رمضان میں قرآن اتارا گیا تھا تو اس کا بہت لنک ہے رمضان کے ساتھ۔ مجھے صاحب جو فیڈ بیک ہمیں ملا پیرنٹس کے اوپر، پھر میاں بیوی کے تعلق کے اوپر، جو قصے ہم نے سنائے، آپ نے بتایا ڈیفینیشن، رول کی ڈیفینیشن، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، اور بچے بات نہیں سنتے۔ ایون آئی ہیو نو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، بٹ الحمدللہ ایز یو سیڈ، شکر کرنا چاہیے کہ دے آر گڈ۔ یہ بچوں کے ماں باپ کے ریلیشن شپ جو دور ہوتے جا رہے ہیں آج کل سوسائٹی میں، اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی ماں باپ اپنے بچوں کی بات سنی نہیں بٹھا کے، نہ میں نے کبھی وائف کو نہیں کہا کہ آؤ ان کی سنتے واٹ دے آر تھنکنگ، ان کی کیا پازیٹیو ہے۔ ہمارے ایک جواد وسیم صاحب ہیں، ایکٹر، ٹی وی میں ڈرامے میں کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن بات کی، انہوں نے کہا کہ مشتاق بھائی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کی بات سنا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کی بات سنا کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی بات نہ سنی تو وہ محلے والوں کو سناؤں گے، اگر وہ بچے آپ کے محلے والوں کو بات سنائیں گے آپ تو بہت ہی تکلیف ہونی جی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ سو دا ہول ایپیسوڈ آف دس، یہ جو لوگ آج سوال کر رہے ہیں ہم سے اپنی فیملی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، what we have to do to make our children together، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے۔ اللہ اور اللہ کا رسول قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہ اپنے لیے ہے کہ ہماری ایک یاد دہانی ہے، یہ تمام رولز ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے آج جس رول کا ذکر کیا ہے، بینگ اے پیرنٹ، تو فنڈامنٹل چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ناؤ اے ڈیز پیرنٹنگ از اے اسکل نیڈ ٹو بی لرن۔ اچھا، یہ نیچرل نہیں ہوتے؟ یہ اب دس از اے اسکل نیڈ ٹو بی لرن، یہ بیکاز جنریشن گیپ جو ہے نا، تو وی آر فیسنگ جینزیز الفاظ، یہ جو جنریشن ہے نا، ان کے تو اپنے چیلنجز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں، ایک مال ایک اولاد، بیک وقت نعمت بھی بتایا ہے اور آزمائش بھی بتایا ہے۔ دے آر دا ٹرائلز آلسو، دے آر دا باؤنٹیز آلسو۔ کیا مطلب؟ ان کے حقوق ادا کر دو گے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، حقوق ادا نہیں کیے تو اس سے بڑی زحمت کوئی نہیں ہے۔ مشی بھائی، اولاد سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی، بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ اور محشر کے میدان میں ماں باپ سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اولاد سے بعد میں حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑے اس کے حقوق ہیں، اتنے بڑے حقوق ہیں، آپ سوچئے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپس میں لڑیں، گالم گلوچ کریں، کیونکہ 5 مہینے کے بعد سے یہ سننا شروع کر دیتا ہے، اس کی لسننگ اسکلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سننا تو ہمیں گالم گلوچ نہیں کرو، یہ سن رہا ہے،
You know, the linguistics people normally they ask that what is the mother tongue? So mother tongue is जो माँ के पेट में सुनता है, दुनिया में आने के बाद सबसे पहले सुनता है, that is called mother tongue. Linguistically. तो उस वक्त से फिर जब दुनिया में आया है तो अब क्या करे, दुनिया में आने के बाद अब जो है वो उसके कान में अजान दो, और फिर कान में अजान देने के बाद इकामत दो. अब आप अल्लाह की बड़ाई उसके सबसे पहले डाली. फिर क्या करो, अच्छा नाम रखो, यूनिक नाम नहीं, अच्छा नाम, मीनिंगफुल नाम. आज तो अल्लाह अकबर नाम आ रहे होते हैं, मुफ्ती साहब इसका बता दें, किस जुबान का ये नहीं पता. ओ भाई क्यों रख दें. ये जो आपने नाम की बात की ना, एक सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू सेड इट एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. रेस लगी हुई है, रेस, ट्रस्ट मी. बच्चे ने उस देखा हो शेखान मुंदर ने, शेखों के बच्चों ने, बच्ची ने A+ पूरे मजमून में लिए हैं, पूरे सब्जेक्ट्स में A+ लिए हैं. तुम देखो B पे आ गए हो. हर बच्चे को ताना पड़ रहा है, रेस में पड़े हुए हैं. नॉट कि बच्चे की तरबियत कैसी हो रही है, कि नंबर्स कैसे मिल रहे हैं, उनको कैसे प्रमोशन मिल रही है. सोसाइटी में माँ बाप अपने बच्चों के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फेसबुक पे लग रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं. दोज आर द प्रॉब्लम्स विच इज बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ने इतना बर्डन डाल दिया. और साढ़े पंजाबी जी कहते हैं नलायकां दे बस्ते भारे, इतनी किताबें, इतना कुछ, और तरबियत कुछ नहीं. तो अब है क्या चीज, आपने उसका नाम रखा, अच्छा नाम रखें, सहाबा के नाम रखें, अंबिया के नाम रखें, अच्छे नाम रखें. ये नहीं हीरो हीरोइनों के नाम पे नाम रखें जिसका नाम का माना ही ना पता हो आपको. फिर इसके बाद अब अकीका है. फिर जब बोलना शुरू करे तो अल्लाह का नाम ले. अब आपने उसको बोलना ही सिखाया, फिर आपने उसको तरबियत सिखाई है. आप देखिए नमाज का हुक्म भी नहीं है, 7 साल पे नमाज का हुक्म है. सवाल पे तो 7 साल तक क्या करे. हमारे साथ प्रॉब्लम ये, जो करने के काम थे ना हमारे, वो सब हमने आउटसोर्स कर दिए. दुआ के मजा तुसी कर लो, मेरी दुआओं कबूल ही नहीं होती. इस्तिखारा कहने से तो ख्वाब ही नहीं आते. अल्लाह जाए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. तो रात को सोएंगे तो ख्वाब आएगा, ख्वाब तो रात को सोते ही नहीं है. तो अब तो इस्तिखारा भी तुसी कर लो, दुआ भी तुसी कर लो. तरबियत वो भी आउटसोर्स स्कूल. 3 साल के बच्चे को आपने स्कूल में डाल दिया, और आपने उठा के जो है उस बच्चे को वहां पे डाल. अच्छा, अब आपने, जब आपका वक्त था जो आपने उसके साथ लगाना था, अदब सिखाना था, उसको अल्लाह का तारुफ कराना था, नबी का तारुफ कराना था, उसको रोल मॉडल्स बताने थे, उसको अशरा मुबशरा का तारुफ कराना था, अहले बैत का तारुफ कराना था, आपके पास तो टाइम ही नहीं था. आपने तो आउटसोर्स कर दिया सारा. अब उस बच्चे का क्या कसूर है, वो बेचारा तो सीख ही नहीं सका. अब वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया जो आप कह रहे हैं. अब वो बेचारा उस 2.5 साल 3 साल की उम्र से रिजल्ट उसको प्रोसेस पता ही नहीं है. प्रोसेस क्या है, पर्सनालिटी बनी नहीं. प्रोसेस वो पता ही नहीं उसको तो आपने रिजल्ट्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है. मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप खुदा के वास्ते बच्चों से मोहब्बत करो, मार्कशीट को डिटैच करके. मैं इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि तुम्हारा A+ आता है, मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ तुम मेरे बेटे हो. आई ट्रस्ट ऑन यू. खत्म हो गई बात. सुभान अल्लाह, सुभान, खत्म हो गई. सुभान, सुभान अल्लाह. आपने क्या आज दुनिया कह रही है, दुनिया हाथ जोड़ के कह रही है, आपकी जिंदगी की कामयाबी में IQ का लेना देना नहीं है. 10% है, 90% और EQ, your emotional intelligence which develop with parents, with teachers. अब आपने अपने रवैयों पे काबू रखना है. पेरेंट्स, जेनजीज पेरेंट्स, क्या मतलब रवैयों पे काबू रखना है. गैर अनकॉन्शियसली जो चीज हम अपनी औलाद में ट्रांसफर करते हैं ना, वो हमारा बिहेवियर है. हार्वर्ड की रिसर्च है, बच्चा बुली नहीं होता, उसको चिल्लाना नहीं आता, चीखना नहीं आता, ना वो झूठ बोलता है. दुनिया में 2 किरदार होते हैं जो उसको झूठा बनाते हैं, उसको बुली बनाते हैं. नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 टीचर्स. What are you talking about, मुफ्ती साहब? ना भाई, वो देखता है कि अम्मा हो, टीचर हो, कोई भी हो, जितनी गुफ्तगू करते हैं वो फेफड़ों की ताकत पे करते हैं. तो कहता है शायद माफिज जमीर का इदार फेफड़े की ताकत पे ही होगा. तो उसको तो गुफ्तगू इस पे करना आती है, उसको तो मधम गुफ्तगू करना ही नहीं आती, क्योंकि किसी ने उससे मधम गुफ्तगू की ही नहीं होती. उसको तो किसी ने टोन पिच का बताया ही नहीं होता है. अब आपने जब यहां पे किया ही नहीं, बिहेवियर आपका ये था जो हमने उस पर बच्चा तो सच्चा होता है, मन का सच्चा होता है, ये फरिश्ता होता है बाबा. आप फरिश्तों के साथ रह रहे होते हैं, ओए होए होए होए, फरिश्तों के साथ रह रहे होते हैं.
اوئے ہوئے ہوئے. اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے. تو ماں باپ سے کہتے ہیں نا, کہہ دو ابا جی کرتے نہیں ہو, کہ ابا جی تو سامنے بیٹھے, ابا جی سامنے بیٹھے, واٹ اے بیوٹیفل. تو کہتے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں نا ابا جی کرتے نہیں ہیں, وہ کہ نہیں یار ابا جی تو سامنے بیٹھے. اب hours and hours and hours and hours you are keep investing. اب وہ دیکھتا ہے, یہ سیکھتا ہے کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوگا, بولنا کچھ اور ہوگا. اب زندگی میں جب جھوٹ بولتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. جب جھوٹ بولے گا گناہ ماں باپ کو مل رہا ہوگا. Because they told him how to tell lie. They taught him actually how to tell lie. ایک نیگیٹو پروسیس سکھا دیا جو اس کے اندر ہارڈ وائر بن گئی. اب آپ نے وائنڈنگ اس طرح کر دی. اور پھر ایک اور چیز جو آپ کا بیہیویئر ہے. I live with the kids. I am a principal. I live with the kids. 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھائی رہے ہوتے ہیں. This is my job. کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں. آج کل میں کوچنگ کر رہا ہوں تو پیرنٹس کے ساتھ, جب ٹیچرز مدرس کے ساتھ, you know what the problem we are facing. جو ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں, اور I'm just keep asking from the Gen Zs, اللہ کے واسطے اولاد کے سامنے مت لڑو یار. جو کچھ کرنا ہے نا بیڈ روم میں جا کے بچوں کے سامنے مت لڑو. گالم گلوچ کرتے ہیں نا, لڑتے ہیں. اگر یہ بچی ہوتی ہے نا, یہ 9 سال میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, یہ 13 سال میں باغی ہو جاتی ہے. یہ زندگی پر شادی نہیں کرنا چاہیے گی, کیونکہ اس نے زندگی میں جو پہلا کیریکٹر دیکھا تھا نا ماں باپ کا, ان کو لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا. تو وہ جو ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے نا ڈیوورس, وہ تو ہم نے اس کو اندر پیدا کر دیا تھا, کیونکہ اس نے کبھی ہنستے کھیلتے پیار محبت سے ماں باپ کو ایک دوسرے کو محبتیں بانٹتے ہوئے دیکھا ہی نہیں زندگی میں. تو اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. اب آپ نے یہ بچہ بڑا ہوا, اسکول کا وقت آیا, تو اب آپ سے پوچھیں یار کون سے اسکول میں, یار جہاں انگلش اچھی بولی جاتی ہو. دنیا کہتی ہے لینگویج کا لینا دینا نہیں ہے آپ کی زبان. اب اس بچے کا, میں کہتا ہوں بچے کا یار کیا قصور ہے, آپ نے اس کو خود آپ نے بڑھا دیا, اس کو حوالے کر دیا ان اسکولز کو, کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اچھا اسلامک اسکولز موجود ہیں, اسلامک اسکول میں داخل کراؤ, اور پھر اسلامک اسکول میں بھی داخل کرا کے آپ تربیت سے فارغ نہیں ہو سکتے. آپ کو برداشت, دیکھیں اسلامک اسکول کوئی واشنگ مشین نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ ڈالیں گے وہاں سے جنید بغدادی بن کے نکل جائے گا, یہاں سے بیٹی ڈالی وہاں سے رابعہ بصری بن کے نکل گئی. You have to work. آپ مالی ہیں یار, مالی ہیں آپ کو, you know مالی دا کم پانی لانا ہے, پر مشکا لا مشک. ہر پھول کے مالک دا کم پھل پھول لاوے یا نہ لاوے. ہر پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں نا, لیکن کانٹوں کی وجہ سے پھول تھوڑی مسل دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی غلطی ہوگی, کرے گا یار, وہ بچہ ہے. اللہ اکبر. تو کہ پھول تھوڑی مسل دیں گے اس کی. اللہ اکبر. تو آپ پہلے بیٹھ کے آپ یہ طے کریں گے, پھر آپ نے اس کو, پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج کل میں تمام جین جی سے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے دیکھیں دنیا ریسرچ سے ثابت کر چکی ہے. یو نو دس از دا ریسرچ. آئی ایم فرام اکیڈیمیا, کئی اسلامک اسکولز کے بورڈ پہ بیٹھتا ہوں. آپ کو اس وقت یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے بہت کہ دنیا میں آپ ایک ریسرچ آئی ہے, اور بڑی مزیدار ریسرچ ہے, پڑھنی چاہیے سب کو. شی از اے سائیکالوجسٹ, چائلڈ سائیکالوجسٹ فرام انگلینڈ, اور اس کی ریسرچ آئی ہے کہ بھائی اگر آپ کے بچے کا اسکرین ٹائم 35 آورز اے ویک ہے تو اس کا اٹینشن اسپین جو ہے نا 5 سیکنڈز ہے. 35 آورز اے ویک اگر اس کا اسکرین کے ساتھ لنک ہے تو انہوں نے کہا بند کرو. تو دیکھ کم اب دنیا آ گئی. آسٹریلیا نے کہا 16 سال کی عمر سے پہلے کوئی ٹیبز نہیں, there is no tabs in a classroom, there is no mobiles in a classroom. سویڈن نے $1 بلین کا بجٹ رکھا ہوا ہے کہ اپنی بکس شائع کریں, ریڈر شائع کریں, بیک ٹو بیسکس, کتاب پہ آئیں, اسکرین ٹائم کو ہٹاؤ بھائی. اچھا وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں, کہ کوئی بے حیائی ہے بات نہیں, وہ کہہ رہے ہیں معذور ہو جاؤ گے, معذور ہو جاؤ گے تم لوگ بھائی, ختم ہو جاؤ گے, کسی کم دے نہیں رہو گے, ڈیمیج ہو جائیں گے نیورونز آپ کے سارے کے سارے. اور ہمارے ساتھ تو اپنا مسئلہ ہے سوشل. آپ سوچیں, اللہ اکبر, یو نو دس ہول الگوریتھم از ڈیزائن ان سچ اے مینر that sin is a click away. گناہ جو ہے نا that is the click away. تو میں مثال دیا کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ پیرنٹ سے کہتا ہوں نا, تو ابھی پچھلے دنوں میں ایک پیرنٹ تھی, مدر میرے پاس آئیں اور وہ مجھ سے کہہ لیں گے مفتی صاحب آپ اس کی بہت مخالفت کرتے ہیں,
لیکن آپ کو پتا ہے نا, دیر آر سو مینی بینیفٹس ان سوشل میڈیا اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو بہت سارے اس کے اندر بینیفٹس ہیں. تو آپ کو انفارمیشن بہت ملتی ہے, ہمیں تو تھی بھی نہیں اس زمانے میں انفارمیشن. تو میں نے سننے کے بعد کہا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یو آر ٹیلنگ رائٹ, صحیح کہہ رہی ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کے بچے کی کیا عمر ہے؟ اینڈ شی از اے ڈاکٹر, ہسبینڈ از سافٹ ویئر انجینئر. کہنے لگی اس کی عمر 8 سال ہے. میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ کہنے کلاس 2 میں. میں نے کہا آئی گیو یو ایگزامپل. ایک بازار ہے اور اس بازار کے اندر دکانیں ہیں, پورنوگرافی کی بھی ہیں, شراب کی بھی ہیں, ڈرگس کی بھی ہیں, کیسینو بھی ہے وہاں پہ, اور مختلف لاٹریاں بھی چل رہی ہیں, اور حلال حرام ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں. وہاں مدرسہ بھی ہے, مفتی صاحب بھی ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اچھی بیانات بھی چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, قاری صاحب بھی ہیں. اس بازار میں رات کو اپنے بچے کو, 8 سالہ بچے کو آپ اکیلے بھیجیں گی؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ تو اسی طرف جائے گا, ادھر تھوڑی جائے گا. میں نے کہا جب آپ اپنے بچے کو وداؤٹ سپرویژن انٹرنیٹ گیجٹ اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں تو آپ اس بچے کو اکیلے اس بازار میں بھیج رہی ہوتی ہیں. دس از دا آرفن جنریشن. یہ ایک یتیم نسل ہے جس کے ماں باپ جانتے بوجھتے اس کو زہر پلاتے ہیں. دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. ساری زندگی وہ کے لیے کماتے رہتے ہیں. ان کے لیے آپ کماتے رہتے ہیں, مگر وہ چاہیے ان کو وہ نہیں دیتے. جو آپ نہیں دیتے نا, آپ نے بیٹھنا تھا نا, آپ نے اس کے ساتھ کیوں دوستی کرا دی اس کو؟ واٹ ہیپن؟ جب وہ بچہ بڑا ہو کے کہ بابا کہتے ہیں نا بیٹا پانی پلانا, کہتا ہے بابا آئی ایم جسٹ پلئنگ مائی گیم, کین یو گیٹ اٹ یور سیلف. تو اب کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ گیجٹ جو ہے نا, یہ فیلنگ لیس گیجٹ ہے. اے آئی کے پاس نہ ایموشنز ہے نہ فیلنگز ہیں. مشینوں کے ساتھ کھلا دیا, مشینوں کے ساتھ آپ نے دوستی کرائی ہے نا. تو کیا آتا ہے حدیث میں, اونٹ کے ساتھ رہو گے تو کینہ آئے گا, گھوڑے کے ساتھ رہو گے تکبر آئے گا, بکری کے ساتھ رہو گے تواضع آئے گی, اے سی کے سامنے بیٹھو گے ٹھنڈک آئے گی, آگ کے سامنے بیٹھو گے گرمی آئے گی. تو جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں نا تو ایک فیلنگ لیس, ایموشن لیس پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں آپ کہ دیٹ از یور, دس از می بزنس, دس از مائی لائف. تو آپ دس از می بزنس, تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, تو میں تو بٹ دس از مائی چوائس. تو اب اس کو تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ زندگی, وہ زندگی کے رشتوں کو واٹس ایپ گروپس کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. ایگزٹ انٹری, اس کو تو فیلنگز کا پرابلم ہی نہیں ہے اس کو کوئی. کون سا میں نے ایپ کھولنا, کون سا نہیں کھولنا, تو اتنی سی اٹینشن اسپین ہے اس کا. 5 سیکنڈ آپ نے اس کو چھین لیا. 35 گھنٹے ہیں اس کے. اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ آپ اس سے بچپن چھین لیتے ہیں. سائیکالوجسٹ نے لکھا یہ بچہ بالغ پیدا ہوتا ہے, اس نے تو بچپن دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کی تو بچپن, آپ نے اس سے بچپن ہی چھین لیا. So that's an orphan generation. So I'm just telling, being a parent, please, never too late. never too late. نہیں. 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو میں. ایک تو یہ کہ پلیز sit down, آپ لوگ سوچیں کیا غلطی ہوئی ہم سے اور سولوشنز کیا ہیں اس کے. Bring mentors in your life to sell solutions. Number 2, اس کو وقت دیں, اللہ کے واسطے وقت دیں. I'm not telling, اب یہ ٹائم نہیں ہے میں اس سے کہوں کہ آپ اسے سوشل میڈیا چھین لیں. سپرویژن, یور پریزنس. نمبر 3, دعا. اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. سبحان اللہ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, اور کسی کو پرابلم ہے بچوں کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ سے دعا کریں, اس کے ساتھ دوستی کریں, تعلق پیدا کریں, ٹائم دیں, اپنے ماضی کو ان کے ساتھ شیئر نہ کریں, اسی اس طرح جیسی اس طرح جیسی. دے آر ڈفرینٹ, یو آر ڈفرینٹ. دے آر دا ڈفرینٹ ایرا, دیٹ واز اے ڈفرینٹ ایرا. تو آپ پلیز ٹائم دے دیں. انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کا خیال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. So I'm just telling you the atomic deed of the day is very important. یہ رمضان ہے, یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ آپ کی بیلنس شیٹ پہ ایسٹس بڑھ جائیں گے انشاءاللہ.
زبردست قسم کا مفتی صاحب نے ہمیں ایک بتایا طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ بھی پیدا کرے گا ہمارے بچوں کو. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مجھے جو سمجھ آئی ہے انشاءاللہ میں کروں گا اس رمضان کی برکت سے, اپنے بچوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگوں گا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات, ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ہمارا ایک کھلاڑی اپنا ایک کوچ ہے, فیزیو ہے انگلینڈ ٹیم کا, وہ مسلمان نہیں ہے. کہتا ہے می اینڈ مائی وائف ڈیسائیڈڈ وین سنس وی ہیو اے کڈ, 5-6 سال کے بچے ہیں اس کے. کہتا ہے وی ہیو ڈیسائیڈڈ مائی وائف آلسو ورک. تو جب ہم گھر میں آتے ہیں 7-8 بجے, ہم نے ایک دروازے کے ساتھ ہی نا ایک باکس بنایا ہوا ہے. آتے ہی میں اور میری بیوی اور ہم دونوں اپنا موبائل ادھر 3 گھنٹے کے لیے ڈال دیتے ہیں. 3 گھنٹے. دا بیسٹ تھنگ از وین یو گو ہوم, جو بھی فیلڈ میں آؤ, 3 گھنٹے کے لیے موبائل ڈال کے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں, بیٹھیں, تنگ کرتے ہیں, بیئر یور ٹائم. اور یہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر ہم نے ٹائم اچھا کوالٹی دینا شروع کر دیا, بچوں کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دی, جیسے ہمارے نبی کیا کرتے تھے, حضور حسن اور حسین کو کندھے پہ بٹھا کے, کمر پہ بٹھا کے گھوڑی کی سواری کرایا کرتے تھے. وجہ کائنات آج یہ کیوں دور ہو گئی؟ جیسے مفتی صاحب نے کہا نا, چھین لیا بچپن ہم نے اپنے بچوں کا. اس لیے کہ ان کے لیے پلاٹ خریدتے رہے, یہ بھی خریدنا, گاڑیاں, یہ بھی چیز کوئی بری نہیں ہے, مگر جو اصل کوالٹی ٹائم تھا وہ ٹائم تھا. اس ایپیسوڈ میں مفتی صاحب نے جو ہمیں بتایا, اللہ سے دعا ہے اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے, اپنے موبائلز کو پرے کریں گے, وہ خود ہی کرنا شروع کر دیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ سب کے بچوں کو اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ.